اے لوگو جاؤ، ہم نے تمہیں معاف کیا، میرا اور تمہارا معاملہ یوسف علیہ السلام ان کے بھائیوں کے معاملے کی طرح ہے۔ جب یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں پر جیت حاصل کی تو کیا اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا۔ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سورہ یوسف میں تربیت کی کہ ایک دن تمہیں بھی دیکھنے کو ملے گا، تمہارے خاندان والے تمہارے سامنے سر جھکا کر کھڑے ہوں گے، اس وقت تمہارا معاملہ وہی ہونا چاہیے جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا۔ پہلے سے تربیت ہو گئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ یاد رکھ لیجئے، اس سے بڑا رحم، اس سے بڑا کرم، اس سے بڑی مہربانی، اس سے بڑی رحم دلی، اس سے بڑی فراخت دلی دنیا نے نہیں دیکھی، دنیا نے نہیں دیکھی۔ ساری تاریخ کو محمد رسول اللہ نے بدل ڈالا۔ تاریخ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب دوسرے انداز سے لکھنا شروع کیا۔ کہا کہ ہم انسان ہیں، ہم آپس میں رحم کریں گے تو انسان رہیں گے، آپس میں بدلہ لیں گے، آپس میں انتقام لیں گے، آپس میں کاٹ کوٹ کا معاملہ کریں گے تو ہم انسان نہیں، ہم جانور بن جاتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری انسانیت کو پیغام دیا کہ ایسے ہی رحم دل والے اپنی رحمت کو نچھاور کرتے ہیں۔ دیکھیں دشمنوں کے ساتھ یہ معاملہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، وبعد، فقال الله تبارك وتعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وقال تبارك وتعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، وقال تبارك وتعالى: لعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، وقال تبارك وتعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، وقال عليه الصلاة والسلام: أنا رحمة مهداة، صدق اللہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام قسم کی تعریفیں و بڑائی و بزرگی و عظمت و مجد اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو ہمارا مالک حقیقی ہے، خالق حقیقی ہے، مدبر حقیقی ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ تعالیٰ نے سارے کائنات کے لیے رحمت بنا کر مبعوث کیا۔ میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جس طرح ہمیں اس مبارک مجلس میں جمع کیا ہے، اسی طرح ہمیں جنات الفردوس میں جمع کریں، آمین یا رب العالمین۔ انسانیت آپس میں نرمی، رحم دلی، رأفت، مہربانی، ان چیزوں پر کھڑی ہوئی ہے۔ جانور، ان کی جو سوسائٹی ہوتی ہے، ان کا جو معاشرہ ہوتا ہے، وہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس، only the fittest can survive، اس اصول پر جانوری معاشرہ چلتا ہے۔ انسانوں کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے رحم نامی ایک چیز کو بنا کر اللہ سبحانہ و تعالی نے
انسانیت کو بہت زیادہ شرف بخشی ہے. یاد رکھ لیجیے عقل جانوروں میں بھی ہے, سوچ و سمجھ جانوروں میں بھی ہے, لیکن اس کی حد بندی ہے. ان کا ایک اپنا ریچ ہے, ان کی ایک اپنی پہنچ ہے. اللہ نے انسانوں کے عقل میں کشادگی دی, اس کے سمجھ میں دور اندیشی دی, لیکن جانوروں کے پاس رحم دل نہیں ہوتا. ان کا رحم اور ان کا کرم ان کے مفاد پر مبنی ہوتا. یہ بہت ہی کم دیکھنے کو ملا ہے کہ جانور اپنے مفاد سے ہٹ کر کسی دوسرے چیز کے لیے انہوں نے اپنا رحم دکھایا ہو, اپنا کرم دکھایا ہو, اپنی مہربانی دکھائی ہو. تو عزیز ساتھیو, اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے تعلق سے کہا وسعت رحمتہ کل شیء. اللہ کی رحمت ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے, اللہ کی مہربانی ہر چیز کو سمیٹے ہوئے ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے رحمت کو بنایا, اس کے ایک حصے کو زمین میں اتارا اور اس کے 99 حصے 99 حصے اللہ نے اپنے پاس رکھ لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک لڑائی کے بعد واپس آتے ہیں. لڑائی میں مسلمانوں کو جانی مالی نقصان ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چیرے صحابہ, پسندیدہ صحابہ, ان میں سے بعض شہید بھی ہو جاتے ہیں. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم لڑائی کے بعد واپس مدینہ آئے تو لوگ اپنے اپنے رشتہ داروں کو دیکھنے کے لیے دوڑ کر آئے, تو ایک ہنگامی ماحول پیدا ہو گیا. اس دوران ہوتا یہ ہے کہ ایک عورت اپنے بچے کو گوا دیتی ہے, اس کا بچہ جو ہے گم جاتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ اس منظر کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ایک عورت اپنے بچے کو گما دیتی ہے, اور جیسے ہی اس کا بچہ اس کے آس پاس نہیں ہے, ارد گرد نہیں ہے, تو وہ بے قرار ہو جاتی ہے, تڑپتی ہے. جیسے کہ عام انسانوں کی فطرت اور صفت ہے کہ بچہ نہ ہو, کہیں گم جائے تو بے قراری کا عالم مت پوچھیے آپ, دل میں غم کے پہاڑ نکل آتے ہیں. تو ایسے ہی اس عورت کے ساتھ ہوا, ادھر دوڑتی ہے ادھر دوڑتی ہے, بچہ نہیں ملا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم چند صحابہ کے ساتھ اس منظر کو دیکھ رہے تھے. اب جب وہ ادھر ادھر دوڑی, تھوڑی دیر کے بعد وہ بچہ مل گیا, تو اس بچے کو سمیٹ کے وہ عورت چومنے لگتی ہے اور کہتی ہے کہ تیرے بغیر میری زندگی نہیں. اور جو کچھ بھی عورتیں بچوں کے تعلق سے دل میں رکھتے ہیں وہ کہتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اس منظر کو دکھاتے ہوئے کہا کہ دیکھو اس عورت کے دل میں اس بچے کے لیے جو محبت ہے, یہ وہ رحمت کا حصہ ہے جسے اللہ نے زمین میں اتارا ہے. اللہ نے 100 رحمتوں کو بنایا, 99 اپنے پاس رکھے, 99 اپنے پاس رکھا, اور ایک رحمت کو اللہ نے زمین میں بھیجا. اس رحمت کے بدولت, اس مہربانی اور اس شفقت, اس لگاؤ کے بدولت ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں انسان کو چاہتا ہے, باپ اپنے بچے کو چاہتا ہے, ماں اپنے لڑکے کو چاہتی ہے, اپنی لڑکی کو چاہتی ہے. یہ جو چاہت, یہ محبت ہے نا, یہ اس ایک رحمت کا حصہ ہے. اور اندازہ لگائیے کہ اللہ سبحانہ و تعالی جو اپنے پاس 99 حصے رکھا ہوا ہے, اس کی رحمت کا کیا کہنا, اس کی رحمت کی کیا کشادگی. اللہ اکبر. اسی لیے اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا وسعت رحمتہ کل شیء, اللہ کی رحمت ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے طرف سے بھیجے گئے سب سے مقدس, سب سے بزرگ, سب سے اعلیٰ و بالا ہستی ہیں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی رحمت کے نمونے اپنے اخلاق میں دکھائے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق جہاں ہر عمدہ چیز آپ کو دیکھنے کو ملتی ہے, وہاں پر رحمت, کرم,
مہربانی، دوسروں کے لیے نرم دلی، دوسروں کی تکلیفوں کو جھیلنا، دوسروں کی تکلیفوں کو جاننا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر سب سے بڑی صفت تھی۔ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، اے لوگوں یاد رکھو تمہارے اندر تمہی میں سے میں نے ایک رسول بھیجا ہے۔ اب وہ کرتا کیا ہے؟ اس کی کیا صفت ہے؟ عزیز علیہ ما عنتم، تمہیں اگر کوئی تکلیف ہو تو وہ چیز اس پر گراں گزرتی ہے۔ حریص علیکم، اور تمہارے معاملات میں بڑا ہی کوشاں رہتا ہے، تمہارے معاملات کو لے کر بڑا فکر مند رہتا ہے۔ وہ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور مومنین کے ساتھ بڑا ہی رحم اور کرم کرنے والا ہے۔ اور اب یہ صفت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو بنایا تو اس صفت کو پلا کر بنایا، اور صحابہ بھی اسی رحم دلی کی وجہ سے اتنے رحیم اور اتنے کریم تھے کہ اللہ نے قرآن میں ان کی تعریف کی۔ کیا کہا اللہ نے؟ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، محمد رسول اللہ کے جو اصحاب ہیں یہ کفر کے خلاف ایک پہاڑ کے مانند ہیں، لیکن آپس میں بڑے رحم دل اور بڑے نرم ہیں۔ یہ صحابہ جو صفت ان کے اندر جس کی تعریف اللہ کرتا ہے، یاد رکھ لیجئے اس صفت کو انہوں نے محمد رسول اللہ کی تربیت میں حاصل کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جو رحم اور کرم کا دل تھا، اللہ اکبر، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی بنیاد تھی۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے محمد رسول اللہ کو رسول بنا کر بھیجا، انہیں رسالت کی ذمہ داریاں دی، اور ان کے سامنے ایک ایسی قوم کو رکھا جو بڑی تندخو قوم تھی، شرک میں ڈوبی ہوئی تھی، رحم کرم کیا چیز ہے اسے جاننے والی قوم نہیں تھی۔ ان کے درمیان اللہ نے انہیں بھیجا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے رحم کرم کا مظاہرہ کیا کہ اللہ نے کہا کہ بھائی دھیرج رکھو، آپ اتنے بھی سکڑ مت جانا، اتنے بھی پریشان مت ہونا۔ لعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم پر جب یہ لوگ ایمان نہیں لاتے، آپ اتنے بھی بے قرار مت ہو جانا کہ کہیں اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈال لیں، اتنے بھی آپ رحم اور کرم کے ان سمندروں میں مت ڈوبیے کہ آپ دوسروں کی وجہ سے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال لیں۔ صبر کیجئے، ایسے ہی ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جب بھی ان آیتوں کو اتارا تو بعد میں انبیاء علیہم السلام کے قصے سنائے، اور انبیاء علیہم السلام کو کیسے کیسے آزمایا گیا، اور ان آزمائشوں میں کیسے انبیاء علیہم السلام نے اپنے ثبات قدمی کا ثبوت دیا، یہ واقعات آپ اس کے بعد پڑھتے جاتے ہیں۔ عزیز ساتھیو، ہو سکتا ہے کہ ایک انسان اپنے لوگوں کے لیے رحم دل ہو، یعنی چاہے آدمی جتنا بھی سخت ہو، اپنے بچے کے لیے کم از کم اس کے دل میں تھوڑی نرمی تو پیدا ہو جاتی ہے۔ ایسی نرمی ہر انسان کے اندر ہے، لیکن یاد رکھ لیجئے جن کے کردار میں واقعی رحم کرم کی نام کی کوئی اگر چیز ہو تو وہ اپنے دشمنوں کے ساتھ اسے دکھاتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ایسا زبردست مظاہرہ کیا، ایسے اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا کہ آج تک ساری دنیا ان واقعات کو پڑھ کے کہتی ہے کہ یہ ہو نہ ہو یہ اللہ کی طرف سے بھیجا گیا رسول ہے، اسی سے یہ ممکن ہے۔ ہم دیکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کا موقع ہے، مکہ کو مسلمانوں نے چل کر فتح کیا، کوئی لڑائی نہیں، کوئی جھڑپ نہیں، 10,000 کی نفری وقت مقرر پر مدینے سے نکلتی ہے، مکے کی طرف ان کا رخ ہوتا ہے اور مکے میں داخل ہو جاتے ہیں۔ 10,000 کی نفری، اور مکہ والوں کے اندر اتنی بڑی تعداد کا مقابلہ کرنے کا کوئی امکان نہیں تھا، ممکن نہیں کہ اس تعداد کا مقابلہ کریں، وہ بھی مسلمان جنہوں نے کم تعدادی میں ان کے پرخچے اڑا دیے، ان کے ساتھ اتنی بڑی تعداد میں مقابلہ کرنا مشرکین کے تصور سے باہر تھا۔
تو جب مشرکین کو معلوم ہوا کہ یہ کوئی دوسرا قبیلہ نہیں ہے، یہ کوئی دوسرا بنو بکر کا قبیلہ نہیں ہے، یا پھر دوسرے بنو خزاعہ نہیں ہے، یہ مسلمان ہیں جو مدینے سے آئے ہیں، تو مشرکین کے پیروں کے تلے کی زمین نکل گئی، ان کے پتے پانی ہو گئے کہ ان سے اب ہوگا کیا. یعنی انہیں معلوم تھا کہ ان لوگوں نے بدر کے میدان میں جو مسلمانوں کے ساتھ کیا معلوم تھا، احد کے میدان میں ان لوگوں نے مسلمانوں کے ساتھ جو حشر کیا معلوم تھا، احزاب کی لڑائی میں، اس کے بعد ہر قسم کی لڑائی میں ان لوگوں نے جو مسلمانوں کے خلاف کردار ادا کیا، انہیں خود معلوم ہے کہ بڑا ہی بدترین کردار تھا، یعنی جانوروں کا معاملہ تھا. اور اس پر جیسے کہتے ہیں نا سونے پر سہاگا، مکے کے زمانے میں ان لوگوں نے مسلمانوں پر جو مصائب و آلام کے پہاڑ توڑے ہیں وہ خوب جانتے ہیں. اسلام کا نام اگر کوئی لے لے تو اسے موت کے گھاٹ اتارنا ان کے لیے ضروری تھا. کتنے ایسے چیدہ صحابہ جنہیں ان لوگوں نے مار ڈالا صرف اس لیے مارا کہ وہ مسلمان ہو گئے. سیرت کی کتابوں میں ان کی تعداد بہت کم ملتی ہے. واقعتاً بہت بڑی اذیت تھی، بہت بڑی آزمائش تھی 13 سال مکے میں. اب ان مشرکین نے مسلمانوں کے ساتھ جو سلوک کیا وہ ساری دنیا جانتی ہے. اس کے بعد لڑائیاں ہوئی، لڑائیوں میں ان کی مکاری، ان کی دغا بازی، ان کا دھوکہ، یہ بھی ساری دنیا جانتی ہے. یعنی لگ بھگ 20 سال 21 سال کی دشمنی، 21 سال کی دشمنی جس میں بڑے بڑے لوگوں کے سروں مار دیے گئے تھے، خون خرابہ ہوا تھا، خطرناک ہنگام دونوں کے درمیان ہو گیا تھا. ایسے ماحول میں محمد رسول اللہ جیت کر مکے میں داخل ہو رہے ہیں. اب محمد رسول اللہ مکے سے نکلے، وہ اور ان کے صاحب 2 تھے بس، چھپ چھپا کے مکے سے نکل گئے. ہجرت کے موقع پر چھپ چھپا کے نکلے تھے کہ نہیں نکلے تھے؟ مکے سے انہیں نکلنا پڑا، وہ نکلنا نہیں چاہتے تھے. یہاں کے لوگوں کے سلوک نے، یہاں کے لوگوں کا کفر و عناد نے، یہاں کے لوگوں کی زبردستی نے ان نیک نفوس کو مکے سے باہر نکال دیا. اب اندازہ لگائیں اتنی مدت کا صبر، کڑوے گھونٹ جو پیے گئے تھے، اور ان کے خلاف لڑائی اور ان کے خلاف غصہ، یہ سب کچھ مسلمانوں کے سینوں میں تھا. اور مشرکین کے فرشتوں کو بھی نہیں معلوم تھا کہ ایک ایسا دن دیکھنے کو ملے گا جس میں جس فرد کو ان لوگوں نے پاگل کہا، جس فرد کو ان لوگوں نے قتل کرنے کی کوشش کی، وہ فرد ان پر غالب آ گیا. اب اس بار اپنے ساتھ اتنی بڑی طاقت کو لے کر آ رہا ہے، کبھی بھی ان کے فرشتوں کو بھی گمان نہیں تھا کہ یہ چیز دیکھنے کو ملے گا انہیں، لیکن وہ چیز ہو گئی. محمد رسول اللہ 10,000 کی نفری لے کر پورے اسلحہ کے ساتھ اور پوری تیاری کے ساتھ مکے میں آ دھمکے ہیں. اب مشرکین کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. اگر معافی چاہیں تو کس سے معافی چاہیں؟ کتنے چیزوں سے معافی چاہیں؟ قتل کر کر کے کوئی معافی مانگے گا؟ کتنے فتنوں کی معافی چاہیے؟ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ان کی سازشیں جنہیں یہ خود یاد رکھے ہیں، ان سازشوں کے دوران ان سے کیسے معافی مانگا جا سکتا ہے، یہ ہر مشرک جانتا تھا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں داخل ہوتے ہیں. 8 ہجری کا موقع ہے، اسی کو فتح مکہ کہتے ہیں. اب پورا مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نظر کرم میں ہے، چاہے جو کرنا چاہے کر سکتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر کو دیکھ کر مشرکین کے بڑے بڑے سر بھاگنے لگے. کسی نے کہا کہ کیا ہم لڑائی لڑیں گے، کسی نے کہا کہ کیا ہم مقابلہ کر سکتے ہیں، تو دوسرے نے جواب دیا کہ ان سے مقابلہ ممکن نہیں ہے. اب ہتھیار اٹھاؤ گے گاجر مولی کی طرح کاٹ دیا جاؤ گے، کچھ بھی نہیں بچا ہوگا تمہارا. بڑے بڑے مشرکین اپنے سروں کو چھپا کے بھاگ رہے ہیں. سب کو یقین ہو گیا کہ اب اس بار ہمیں مار دیا جائے گا. کہاں بھاگیں گے؟ کتنی دور بھاگیں گے؟ ممکن نہیں ہے. بھاگ کر اپنے آپ کو بچانا
ممکن نہیں ہے، کیونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پلاننگز ایسے تھے کہ وہ اچانک آ گئے، پہلے سے اطلاع نہیں دی، اچانک آ گئے تھے. اور یہی جنگی اعتبار سے بہترین اسٹریٹجی ہے کہ دشمن تیار ہونے سے پہلے آپ اس پر حملہ کر دیجئے. دشمن کو تیار کر کے اسے مقابلے میں لا کے میدان میں اس کے خلاف خون بہائیں. اس میں کہاں کی عقل مندی ہے کہ آپ دشمن کی تیاری سے پہلے آپ اپنی تیاری کر لیں. اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس اسٹریٹجی سے برخوب واقف تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اچانک آ گئے تھے، بچنے کا کوئی امکان نہیں. سب مشرکین کو معلوم ہو گیا کہ سب کو ذلت کے ساتھ مارا جائے گا، کیونکہ اس زمانے میں ایسے ہی کیا جاتا تھا. اگر کوئی بادشاہ جیت کر کسی بستی میں داخل ہو جائے تو وہاں کی کوئی عورت کی عصمت بچتی نہیں تھی. یاد رکھ لیجیے، کوئی عورت اپنی عصمت کی حفاظت نہیں کر سکتی تھی، کوئی سردار بچ نہیں سکتا تھا، کوئی عالم، کوئی وزیر، کوئی عقل مند زندہ بچ نہیں سکتا. سبوں کو ذلت کے ساتھ ان کے خاندان والوں کے سامنے بڑی ذلت کے ساتھ مار دیا جاتا تھا. یہی اس زمانے میں ہوتا تھا، یہی ٹرینڈ تھا، اور اسے ساری دنیا مانتی تھی کیونکہ وہ جیت کر آئے ہیں، ان کا پورا حق بنتا ہے. ساری دنیا ان چیزوں کو سن سن کے، اور مشرکین کے عرب بالکل واقف تھے کہ اب ان کے ساتھ انتہائی ذلت آموز سلوک کیا جائے گا. اب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں داخل ہو رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹھڈی اپنے سواری کے کجاوے سے لگ رہی تھی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کو نیچے کیا ہوا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر مبارک میں ہیلمٹ پہنا ہوا تھا، اور اپنے جسم میں زرہ پہنا ہوا تھا جو کہ لڑائی کے لیے لوگ پہنتے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں داخل ہوتے ہیں اپنے اصحاب کے ساتھ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان میں اللہ کی تعریف ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی آیتیں پڑھ رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے کعبے میں داخل ہو رہے ہیں. تو لوگ آ کر پوچھتے ہیں کہ اب آپ کیا سلوک کرنے والے ہیں، اب آپ ان لوگوں کے ساتھ کیا سلوک کرنے والے ہیں. کوئی آ کر پوچھتا ہے یا رسول اللہ میرے خاندان والے جو مشرک ہی رہ گئے، جو مکے میں رہتے ہیں، یا رسول اللہ انہیں میں کیا کہوں. کوئی آ کر پوچھتا ہے یا رسول اللہ آج کوئی بچنے کا کوئی طریقہ ہے کہ نہیں طریقہ ہے، یا رسول اللہ آج آپ کے غضب سے ہم کیسے بچیں، کوئی بتا دیجئے. آپ ہر چیز تو آپ ہی سناتے ہیں، یہ بھی آپ ہی سنا دیجئے. سبوں نے یہی سوچا، یہی سوچ کر سب بھکلاہٹ میں تھے. اور محمد رسول اللہ نے اعلان کیا جو کوئی بھی اپنے گھر میں داخل ہو گیا ہم اسے چھوئیں گے تک نہیں. سب مشرکین دوڑے اپنے اپنے گھروں میں داخل ہو گئے، سب مشرکین دوڑے اپنے اپنے گھروں میں داخل ہو گئے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر کوئی آدمی ہم سے پناہ مانگتا ہے ہم اسے پناہ دینے کے لیے تیار ہیں. ہم میں سے کوئی آدمی کسی کو پناہ دے دے ہم اس کے پناہ کو قبول کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا، برملا اعلان کیا. لیکن مشرکین اس کے باوجود انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیسے ممکن ہے. کہیں اس میں کوئی سازش تو نہیں کہ گھروں میں بٹھا کر گھروں میں مار دیا جائے، کہیں اس کے پیچھے کوئی پلاننگ تو نہیں. یہ مشرکین کے دماغوں کو کھا رہا تھا. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب ان کے بڑے بڑے سرغنے جمع ہو گئے، بڑے بڑے سرغنے یعنی بڑے بڑے سردار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جمع ہو گئے، بڑی ان کی تعداد تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا تک نہیں بلکہ کہا اذهبوا انتم الطلقاء، اے لوگو جاؤ ہم نے تمہیں معاف کیا، اے لوگو جاؤ ہم نے تمہیں معاف کیا. میرا اور تمہارا معاملہ یوسف علیہ السلام ان کے بھائیوں کے معاملے کی طرح ہے. جب یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں پر جیت حاصل کی تو کیا اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا. اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سورہ یوسف میں تربیت کی کہ ایک دن تمہیں بھی دیکھنے کو ملے گا، تمہارے خاندان والے تمہارے سامنے سر جھکا کر کھڑے ہوں گے، اس وقت تمہارا معاملہ وہی ہونا چاہیے جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا. پہلے سے تربیت ہو گئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نے تمہیں معاف کر دیا. یاد رکھ لیجئے اس سے بڑا رحم، اس سے بڑا کرم، اس سے بڑی مہربانی، اس سے بڑی رحم دلی، اس سے بڑی فراخت دلی دنیا نے نہیں دیکھی، دنیا نے نہیں دیکھی. ساری تاریخ کو محمد رسول اللہ نے بدل ڈالا،
تاریخ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب دوسرے انداز سے لکھنا شروع کیا. کہا کہ ہم انسان ہیں, ہم آپس میں رحم کریں گے تو انسان رہیں گے, آپس میں بدلہ لیں گے, آپس میں انتقام لیں گے, آپس میں کاٹ کوٹ کا معاملہ کریں گے تو ہم انسان نہیں, ہم جانور بن جاتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری انسانیت کو پیغام دیا کہ ایسے ہی رحم دل والے اپنی رحمت کو نچھاور کرتے ہیں. دیکھیں دشمنوں کے ساتھ یہ معاملہ, ہمارا معاملہ تو یہ ہے کہ اگر کسی نے ہمیں کچھ کہہ دیا ہے نا, کوئی سخت لفظ کہہ دیا, تو فوراً ہمارا دل انتقام پر اتر آتا ہے کہ اس آدمی سے میں کیسا بدلہ لوں, کیسے میں اسے ریپلے کروں, ہے کہ نہیں. ہمارا تو معاملہ یہ ہے کہ ہمارے ایسا دوسروں کی جب بات آئے تو ہمارا سلوک ایسا ہوتا ہے کہ ہم گویا کہ بالکل آسمان سے اترے ہوئے فرشتے ہیں. دوسروں کی غلطیوں کو دکھانے میں تو ہم فرشتے بن جاتے ہیں, خود اپنی غلطیوں کو دیکھتے نہیں, ہے نا. ہمارے دل میں رحم کرم کا معاملہ بہت ہی کم ہوتا ہے, انتقام لینے پر اتر آتے ہیں. لیکن یاد رکھ لیجئے, جس کے دل میں انتقام کی آگ بھڑکتی ہے, جو اپنے ساتھ کیا ہوا ایک چھوٹا سا ذلت آموز حرکت کو سوچ کر تڑپتے رہتا ہے, پریشان ہوتے رہتا ہے, اسے تو یہ سوچنا چاہیے کہ میری کوئی غلطی تھی, میرا گناہ تھا جسے اللہ نے معاف کر دیا. جس کے سینے میں انتقام کی آگ بھڑکتی ہے, جس کے سینے میں غصہ ہوتا ہے, یہ آدمی کوئی کام ڈھنگ سے نہیں کر سکتا. اسی لیے ایک صحابی آئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا, یا رسول اللہ آپ مجھے نصیحت کیجئے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لا تغضب, غصہ مت کرو. وہ صحابی نے کہا یا رسول اللہ کوئی دوسری نصیحت, کہا کہ غصہ مت کرو. وہ صحابی نے کہا کوئی تیسری نصیحت, کہا کہ غصہ مت کرو. تین مرتبہ کہا کہ غصہ مت کرو, کیونکہ جب تم غصہ کرو گے تو تمہارے کوئی معاملہ ٹھیک سے نہیں بیٹھیں گے, سب آؤندہ ہو جائیں گے. یاد رکھ لیجئے, یہ انتقام, یہ غصہ, یہ سب کچھ کب بھڑکتا ہے؟ جب ہم اپنے رحمی اور اپنے اندر جو کریمی ہے اسے کم اہمیت دینا شروع کر دیتے ہیں. تھوڑا بڑا سوچنا چاہیے, دل کو تھوڑا کشادہ کرنا چاہیے, تھوڑی دیر یہ سوچنا چاہیے کہ میں اسے انتقام لے کر کروں گا کیا, اسے اذیت دے کے مجھے ملے گا کیا. ٹھیک ہے اس نے میرے ساتھ ٹھیک سے سلوک نہیں کیا, اس نے مجھے گالی دی, اس نے مجھے نقصان پہنچایا, میں اگر اسے نقصان پہنچاؤں تو مجھے ملے گا کیا؟ کیا میری نیکیوں میں کچھ ترقی ہوگی یا پھر میرے گناہ معاف کر دیے جائیں گے؟ اسے تھوڑی دیر کے لیے سوچنا چاہیے. اگر ہم نے اس سوچ کو پیدا کر لیا, یاد رکھ لیجیے کتنے ایسے فتنے ہیں جو ختم ہو جائیں گے, ہے نا. ہمارے گھروں میں ہوتا کیا ہے, بھائیوں کے درمیان, بھائی ہیں, دونوں کے اندر معاملہ کیا ہے, ایک آدمی دوسرے پر رحم کرنے کے لیے تیار ہے ہی نہیں. اسے تو پوری باتیں یاد ہے, وہ تو پرانی چیزوں کو لے کے بیٹھا ہوا ہے, موقع کی تلاش میں ہے کہ انتقام کب لے گا. کہاں چلے گئے آپ؟ یہ آپ کے رسول ہیں جنہوں نے اپنے پورے قبیلے جو انتہائی دشمنی کے ایک بہت بڑا نمونہ تھے, ان کے ساتھ یہ محمد رسول اللہ کا سلوک ہے. کیوں نہ ہم اپنے بھائیوں کے ساتھ یہ سلوک کریں, کیوں نہ یہ سلوک ہمارے بہنوں کے ساتھ ہوں, کیوں نہ ایک ساس اپنے بہو کے ساتھ یہ سلوک کرے, اس کے غلطیوں کو معاف کرے. یاد رکھ لیجئے, جب آدمی دوسروں کی غلطیوں کو گننا شروع کرتا ہے, وہاں سے اس کے اخلاق گرنا شروع ہو جاتے ہیں. جب آدمی دوسروں کو معاف کرنا سیکھ لیتا ہے, وہاں سے اس کے اخلاق درست ہوتے ہیں. اخلاق اچھے یہیں سے بنتے ہیں کہ آپ دوسروں کے لیے اپنا دل کشادہ رکھیں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان لوگوں نے کیا سلوک نہیں کیا, کیا کچھ گالیاں نہیں دی, ان کے بیٹیوں کو انہوں نے طلاق دے کر گھر میں واپس بھیج دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو لڑکیاں جنہیں بیک وقت ابو لہب نے طلاق دلوایا, گھر میں پہنچا دیا. اس سے بڑی دشمنی کیا ہو سکتی ہے؟ قتل کرنے کی پوری کوشش, مارنے کی پوری کوشش. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے ساتھ وہ سلوک ہرگز نہیں کیا جو سلوک ان لوگوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا, بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ کیا. ہمیں ہر گھڑی, ہر موقع پر اس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کو یاد رکھنا چاہیے. اگر ہم نے ان چیزوں کو اپنے اندر لا لیا تو عزیز ساتھیوں اتنا امن کا ماحول قائم کر سکتے ہیں کہ اللہ اکبر. ہاں, جہاں کہیں بھی جائیے جھگڑے, آپس میں اختلافات, تو میں, اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ایک آدمی دوسرے کو بڑا ماننے کے لیے تیار نہیں ہے.
ایک آدمی کے دل میں دوسرے آدمی کے لیے رحم نہیں ہے, اس کے اندر دل میں اتنی کشادگی نہیں ہے کہ وہ اسے اکوموڈیٹ کرے, ہے کہ نہیں؟ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو چیز سکھائی وہ بالکل مختلف تھی. دشمنوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی, دشمنوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف. یہود سے بڑے دشمن کون تھے بتائیے آپ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہودیوں سے زیادہ دشمن کون تھے؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے ایسا سلوک کیا. حالانکہ قوم اس کی جو فتنہ پرستی ہے, اس کے اندر جو فساد ہے کچھ کم نہیں ہے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے ساتھ ہمیشہ رحم و کرم کا معاملہ کیا, عفو و درگزری کا معاملہ کیا. یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نوکروں میں سے ایک یہودی تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتا تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کرتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ یہودی ہے, اسے آپ نے کیوں قریب لایا, اسے مار بھگاؤ, یہ نہیں کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. قرآن کی بھی یہی تعلیم ہے. قرآن نے کیا کہا؟ لا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى. یہ قوم کا حسد, یہ قوم کا غصہ کہیں تمہیں بے انصافی میں نہ ڈال دیں. یاد رکھنا ہمیشہ انصاف کرنا, اور انصاف کرنا تقوی کے قریب ہے. ہمارا معاملہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی دوسرے مذہب کا ہو تو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ہمارے رحم کرم کا مستحق ہے ہی نہیں, ہم تو اسے سراپر دھتکار دیتے ہیں, اور پھر کہتے ہیں کہ ہم انہیں دعوت دینا چاہتے ہیں, پھر کہتے ہیں کہ ہم انہیں اسلام کی طرف بلانا چاہتے ہیں. آپ کا کردار ان کے تعلق سے کیا تھا؟ آپ نے انہیں کہا کہ گندے ہیں, یہ نجیس ہیں, یہ فلاں ہیں. آپ نے اپنی مسجدوں میں نہیں بلایا, اپنے مجلسوں میں نہیں لایا, اپنے کردار انہیں نہیں دکھائے, تو وہ کیسے مسلمان ہو سکتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرنے کے لیے کیا صحابہ نہیں تھے؟ بہت تھے. لیکن اس کے باوجود ایک یہودی غلام تھا, جو ایک یہودی تھا جو بچہ تھا, جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتا تھا. اور جب بچہ بیمار ہو گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی عیادت کے لیے بنفس نفیس حاضری دی, گئے اس کے پاس. اور بچہ جب دیکھا کہ نزا کی حالت میں ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, اے بچے اسلام قبول کر لو, اسلم. اس بچے نے پلٹ کے اپنے والد کو دیکھا اور والد نے کہا اطع ابا القاسم, کہا کہ ابو القاسم جو بولتے ہیں کہہ دو. اس بچے نے اسلام قبول کر لیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر سے باہر آئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو ہیں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ نے اس بچے کو جہنم سے بچا لیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھے تھے ایک جگہ, تو اتنے میں جنازہ آ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ تو کافر آدمی ہے, اس کے لیے آپ کا کھڑا ہونا مناسب نہیں. کہا کہ کافر تو کافر, یہ تو انسان ہے, یہ انسان ہے. انسان ایک انسان سے اپنے حقوق مانگتا ہے, میں اس لیے کھڑا ہوا ہوں. اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے. پوچھنے پر بتایا کہ یہ آدمی کو میں اپنے کرم میں لے نہیں پایا, میری دعوت میں اسے نہیں داخل کر پایا, میری دعوت سے بچ گیا ہے, جہنم کے حوالے ہو گیا ہے, یہ سوچ کے میں رو رہا ہوں. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار تھے دشمنوں کے ساتھ, یہودیوں کے ساتھ. جب یہودیوں کو بنو نذیر پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چڑھائی کی تو ان کے ساتھ پورا انصاف کیا گیا. ان میں سے لوگوں نے شہادت دی کہ یہ ہماری غلطی تھی, تو بعد میں حکم کو نافذ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. دشمنوں کے ساتھ ایک تھے صاحب جن کا نام تھا ثمامہ بن اثال. یہ دومت الجندل نامی ایک دور علاقے کے بہت بڑے سردار تھے, بادشاہ صفت آدمی تھے. اسلام قبول نہیں کیا تھا تو مسلمانوں نے ان علاقوں میں اسلام پہنچایا, لڑائی ہوئی تو ثمامہ بن اثال کو غلام بنا کر پیش کر دیا گیا. لیڈر ہے, لیڈر پکڑنے کے ساتھ کرتے کیا ہیں, اسے ذلیل کرتے ہیں اور اس کے بعد اسے قتل کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ثمامہ کے ساتھ ایسا کچھ نہیں کیا, انہیں لائے اور مسجد میں ایک ستون کے ساتھ باندھ دیا. ان کے ساتھ کچھ نہیں کیا, صرف انہوں نے اخلاق دیکھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے, اور تیسرے دن وہ مسلمان ہو جاتے ہیں. ان کا دل پورے کا پورا بدل جاتا ہے. یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کس کے ساتھ؟ دشمنوں کے ساتھ. یہاں پر آپ کا رحم کرم, آپ کے اخلاق ظاہر ہونے کی جگہ یہ دشمنی ہے. آپ بتائیے آپ اپنے دشمنوں کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں؟ کیا آپ کا دل انتقام میں بھڑک رہا ہے؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ انہیں نقصان ہو اور آپ کو راحت ملے؟ آپ اچھے آدمی نہیں ہیں.
آپ اچھے آدمی نہیں ہیں. آپ کے دل میں ہونا چاہیے کہ ہاں دشمنی ہو گئی, وہ بھی تو انسان ہے, وہ بھی اپنے پورے حقوق رکھتا ہے, اللہ اسے بھی اچھا رکھے, ہدایت دے. یہ آپ کی سوچ اگر ہو تو آپ کے اخلاق بننا شروع ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم مسلمانوں کو یہی سکھایا ہے کہ دشمنوں کے ساتھ بھی آپ کے اخلاق اچھے ہونے چاہیے, دشمنوں کے ساتھ بھی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو علم کا پہاڑ تھے, جاہلوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلوک کیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں ہیں, نماز ابھی ختم ہوئی ہے, سب بیٹھے ہوئے ہیں, ذکر و اذکار میں مشغول ہیں. اتنے میں ایک بدو آتا ہے, وہ گاؤں میں جو رہتے ہیں وہ آتے ہیں اور سیدھے مسجد کے ایک کونے میں پیشاب کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. مسجد میں اگر ایسا ہمارے ساتھ ہو, ہماری مسجدوں میں تو ہوگا کیا؟ تصور کریں کہ ہم ان کے ساتھ کیا سلوک کریں گے, عجیب و غریب سلوک کریں گے. اب ہمارا معاملہ تو یہ ہے کہ اگر کسی کا فون بج گیا تو ایسے پلٹ کر دیکھتے ہیں کہ ان کے پاس فون ہے ہی نہیں, ہے نا, ایسے آنکھوں سے گھورتے ہیں کہ ان کا فون کبھی بجا ہی نہیں. یہ تو ہے نا, کوئی غلطی زندگی میں انہوں نے نہیں کیا ہے, یہ جو غلطی جو کیا ہے یہی کیا ہے جو اب اس کا بل بج گیا ہے نا. سڑک میں جاتے ہیں, کسی کا گاڑی لگ گئی آپ کو, تو ہم اس کے ساتھ کیسے بات کرتے ہیں؟ اسے لیکچر دیتے ہیں, کہتے ہیں کہ غلطی نہیں کرو تم, ہے نا, ایسی غلطی نہیں کرو گے, ہے نا. ایسے بتاتے ہیں کہ انہوں نے کبھی کسی گاڑی کو ٹکرایا مارا ہی نہیں ہے, سب ٹکر مارتے ہیں, ہے نا, سب سے غلطیاں ہوتی ہے, لیکن دوسری کی غلطی ہو تو وہاں انہیں پورا انصاف نظر آتا ہے. جب دوسری کی غلطی ہو وہاں انصاف نہیں, وہاں رحم کا معاملہ ہونا چاہیے. اگر آپ کے پاس پاور ہے, آپ نے اسے پنش کیا تاکہ وہ اپنی غلطی دوسروں تک نہ پہنچائے تو الگ معاملہ ہے. اگر آپ کے پاس کوئی پاور نہیں, کوئی ذمہ دار نہیں, تو آپ کو رحم کے علاوہ کوئی دوسرا معاملہ نہیں کرنا ہے نا. کیوں بھائی ایسے ڈانٹ رہے ہو؟ تو گاڑی ٹکر مار دیے تو ہوتا ہے, کہتے ہیں کہ دوسروں کو ایسا نہ کرے. تم کتنے لوگوں کرے ہیں معلوم ہے ہم کو, ہے نا, کتنے لوگوں کو تم نے ٹکر مارا ہے, تم سے کتنی غلطیاں ہوئی ہیں. غلطیاں سب سے ہوتی ہیں, یہ سوچ آدمی کے اندر ہونی چاہیے. بہرحال یہ جو صاحب تھے یہ آئے مسجد میں, انہوں نے پیشاب کر دیا, ایک کونے میں گئے پیشاب کر دیا. اب صحابہ چیخنے لگے, کہا کہ بھئی کیا بے ادبی کر رہے ہو, کیا بدسلوکی کر رہے ہو, ایسا مسجد میں نہیں کرنا چاہیے. بعض صحابہ دوڑے روکنے کے لیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا زمیرو, چھوڑ دو صاحب کو. وہ صاحب نے اپنا پورا پیشاب کیا, تو اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ نے اس مسجد کو قرآن پڑھنے کے لیے, ذکر و اذکار کرنے کے لیے, نماز پڑھنے کے لیے بنایا ہے, ایسے کام مسجد کے لیے نہیں ہے. تو وہ جو صاحب تھے انہوں نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی نرمی دیکھی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی گفتگو سنی, تو وہ صاحب اتنے خوش ہوئے, انہوں نے دعا کی, کہا کہ اے اللہ مجھے اور محمد پر رحم کرنا, باقی جتنے میں کسی پر رحمت کرنا, جتنی بھی ہے کسی پر بھی رحمت مت کرنا, صرف ہم دو پر رحمت کرنا. انہیں اتنا غصہ آ گیا تھا. یہ کیا انہیں معلوم نہیں کہ یہاں پر وہ تو اپنے طریقے پر, جاہل طریقے پر تھے, ہے نا, ان کے ہاں ایسا ہی تھا, جہاں چاہیے کر لو, کوئی روک تھام نہیں, تو اپنے طریقے پر تھے. تو یہ صاحب آپ سے ایجوکیشن مانگ رہے ہیں نا, تعلیم مانگ رہے ہیں, تربیت مانگ رہے ہیں, آپ سے ڈانٹ ڈپٹ نہیں, آپ کی گالی گلوچ نہیں, انہیں ایجوکیشن دینا ہے, سمجھانا ہے. جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تو صاحب کو بات سمجھ میں آ گئی. اگر آپ نے مارا ہوتا, پیٹا ہوتا, تو آج یہاں کیا, کل وہ دوسری طرف کرے گا, کل 4 لوگوں کو ساتھ لائے گا اور سب مل کے کریں گے, ہے نا, دشمنی بڑھتی جائے گی, کوئی حل نکلنے آئے گا. رحم کرم سے یہاں پر معاملہ چلتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا سلوک کیا, تو وہ اتنا خوش ہوا, تو اس نے اتنی بڑی دعا کر ڈالی کہ مجھ پر اور محمد پر رحم ہونا, اس کے علاوہ کسی پر, جتنے بھی لوگ ہیں سب ٹھیک نہیں ہے, کسی پر بھی رحمت مت کر یا رب. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لقد حجرت واسعا, اے آدمی جو کشادہ ہے تم نے تو اسے تنگ کر دیا ہے, یعنی اللہ کی رحمت تو کشادی ہے, تم نے اسے تنگ کرنے کی کوشش کی ہے, ایسا مت کرو, ہے نا, ایسا مت کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں سے سلوک کیا, بڑا ہی عجیب و غریب سلوک ہے یہ. ایسی مثال نہیں ملتی, آپ پڑھ لیجیے جتنے بڑے لوگوں کے بارے میں پڑھنا ہے, ایسی مثالیں نہیں ملتی جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیول میں جا کے لوگوں کے ساتھ اپنے بہترین رحم و کرم کا معاملہ کیا ہو. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کبھی بھی تہذیب کیا ہے دیکھا نہیں, ان لوگوں کے ساتھ یہ سلوک ہے. اسی قسم کے ایک صاحب اپنے قبیلے کے انداز میں, ہے نا, قبائل کے لوگ بڑے سخت ہوتے ہیں, ان کے دل میں کوئی رحم کرم نہیں ہوتا, اور غلطی ہو گئی تو خون خرابہ, اس کے علاوہ کوئی چیز جانتے نہیں تھے. یہی عربی قبائل تھے.
ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض اقرا بن حابس اور بڑے بڑے نجد سے آئے ہوئے بڑے بڑے سردار بیٹھے ہوئے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے میں ایک بچی نکل آتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بچی کو چومتے ہیں, اپنے گود میں بٹھاتے ہیں. یہ جو سردار تھے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑے تعجب سے دیکھنا شروع کر دیا. کیا ہے, چھوٹی بچی کو اپنے قریب کر رہے ہیں. یہ بچوں کو تو ہم دور کرتے ہیں نا, بچوں کو مار بھگاتے ہیں, دور جاؤ, قریب مت آؤ, ڈسٹرب مت کرو, پریشان مت کرو, تمہارے لیے ہمارے پاس کوئی ٹائم نہیں ہے, تمہارے لیے ہمارے پاس کوئی نرمی نہیں ہے. یہی تو چیز کرتے ہیں پورے سردار. تو ان سرداروں نے بڑے تعجب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ اتنے بڑے آدمی, کیا کچھ نہیں سنا ہم نے, ہے کہ نہیں. میدان میں دشمن ان کے نام سے ان کے پتے پانی ہو جاتے ہیں, یہ ان کا عالم ہے, لیکن انہوں نے اپنی ایک چھوٹی سی بچی کو اپنے گود میں بٹھا لیا, چوم رہے ہیں. تو انہوں نے پوچھا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا ہے, یعنی انہیں بڑا تعجب ہو گیا. کہا کہ یہ کیا کر رہے ہیں آپ کے مقام کو, آپ کے مرتبے کو یہ چیز زیبا نہیں دیتی ان کے پاس. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر تمہارے دلوں میں اللہ نے رحمت کو چھین لیا تو میں کیا کروں, تمہارے دل میں رحم نہیں ہے تو میں کیا کروں, یہ تمہاری غلطی ہے, مجھے کیوں آپ لان تان کر رہے ہو, میں تو وہی کر رہا ہوں جو کہ انسان کو کرنا چاہیے, ہے کہ نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پوتری وفات پا گئی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نواسی وفات پا گئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رویا, آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے. وہاں پر سعد بن معاذ جو اپنے قبیلے کے سردار تھے, انہوں نے کہا ما ھذا یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول آپ رو رہے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ الراحمون یرحمہم الرحمن, اگر آپ لوگوں پر رحم اپنے دل میں اختیار کرو گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ تم پر رحم دکھائے گا. یہ رحمت ہے جو اللہ نے سینوں میں ڈالا ہے, اس پر کوئی قابو نہیں پا سکتا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عربوں کو رحم کرم کیا چیز ہے جو نہیں جانتے, ان کے پاس ایسا سلوک کیا کہ اللہ نے پھر تعریف کی قرآن میں رحماء بینہم, آپس میں بڑے رحم دل ہوتے ہیں. لوگ رحم دل کیا ہے نہیں جانتے, ان کے درمیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رحم کرم کا ایسا مظاہرہ کیا کہ اللہ اکبر. یہ تو ہو گئے انسان, یہ تو ہو گئے انسان. جانوروں کے ساتھ کیا سلوک ہے, اللہ اکبر. رحم دل کا معاملہ جانوروں کے ساتھ کیا ہے. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں ایک باغیچے میں داخل ہوئے, اس باغیچے کا پانی پینا چاہتے تھے. تو اتنے میں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بازو ایک اونٹ آ رہا ہے, اور اونٹ آ کے اس کے آنکھوں سے آنسو جاری رو رہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اونٹ کو دیکھا اور اونٹ سسکیاں لے رہا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اونٹ پر ہاتھ ملا. تھوڑی دیر کے بعد اونٹ کو دیرج آیا, وہ رک گیا. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کہ اس اونٹ کا اونر کون ہے, بلاؤ. اس کے مالک کو لایا گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تمہارے پاس جانور ہے تو اس کی پوری دیکھ بھال کرنا تمہاری ذمہ داری ہے, ورنہ چھوڑ دو زمین میں, وہ اپنا کھانا ڈھونڈ لے گا, وہ اپنا پانی ڈھونڈ لے گا. تم نے اپنے قبضے میں رکھا ہوا ہے, پالتے ہو پوستے ہو, تو کھلانا پلانا تمہاری ذمہ داری ہے. یہ اونٹ نے بھوک کی شکایت کی میرے پاس. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس اونٹ نے میرے پاس بھوک کی اور پیاس کی شکایت کی ہے کہ تم نے اسے بھوکا مارا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کے ساتھ ایک سلوک کیا. ایک لڑائی میں تھے, لڑائی کا موقع, لڑائی کے لیے جا رہے ہیں یا پھر لڑائی سے واپس آ رہے تھے. ایک جگہ خیمہ ڈالا گیا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمے میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک چڑیا آ کے اپنا پر مار رہی ہے. ایک پرندہ اپنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے پاس آ کے اپنا پر مار رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پلٹ کر دیکھا تو ایک پرندہ جو گھوم گھوم کے ان کے اوپر آ رہا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی دیر کے لیے دیکھا اور صحابہ میں اعلان کیا تم لوگوں نے اس چڑیا کے انڈوں کو اٹھا لیا ہے, یہ میرے پاس شکایت کر رہی ہے کہ اس کے انڈے چوری چلے گئے, براہ کرم جس کسی نے اٹھایا ہے واپس کر دیں. اتنے میں ایک صحابی 2 انڈے لے کر آئے, کہا کہ یا رسول اللہ میں نے 2 انڈوں کو اٹھا لیا تاکہ میں لنچ کر لوں, آپ کا حکم ہو گیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ واپس کر دو, ہم جنگل میں آئے ہیں, ہماری جگہ وہ نہیں آئے, ان کی جگہ ہم آئے ہیں. جنگل ان کی جگہ ہے, ان کا گھر ہے, ہم آئے ہیں, اور ان کے انڈوں کو اٹھا لیں گے تو ہوگا کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انڈوں کو واپس کیا, پھر وہ چڑیا اڑ کر چلی گئی. کتنے ایسے واقعات ہیں. ایک بار ایک صحابی آ کے کہا یا رسول اللہ میرے باغ میں ایک اونٹ ایسا میں لایا ہوں, وہ کسی کو مانتا ہی نہیں,
بڑا سخت ہے اور ہر کسی پر حملہ کرتا ہے، مجھ پر اس نے آج حملہ کر دیا، تھمتا ہی نہیں ہے، قابو میں آتا ہی نہیں، یا رسول اللہ آپ کچھ کریے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چلو نماز کے بعد ہم آئیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز پڑھ کے اس باغیچے میں داخل ہوئے، تو جیسے ہی انسان کو اس نے دیکھا حملہ کرنے کے لیے بڑی تیزی سے آیا، قریب آیا تو ایسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دکھے اور رک گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پیٹھ پر ملا اور اس کے بعد کہا کہ اے لوگوں لگام لاؤ، تو لگام دیا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکیل ڈال کے اسے قابو میں کیا۔ جانور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ سلوک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نرمی اور رحمت جانوروں تک پہنچی تھی۔ بھائی جانور تو چھوڑیے، یہ تو جانور ہیں، جمادات یعنی جو غیر جاندار ہیں، ان کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا سلوک دیکھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے میں آئے، خطبے کا سلسلہ شروع ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جھاڑ کی ٹہنی کو کاٹ کر اس میں کھڑے ہو جاتے تھے، کندہ جیسا ہوتا ہے نا، اس میں کھڑے ہو جاتے تھے، اور ٹیک لینے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جھاڑ کی ٹہنی کو رکھا ہوا تھا، کھڑے ہو کے اس پر ٹیک لیتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیتے تھے۔ بعد میں صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک ممبر بنا دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر کھڑنا شروع کیا اور اس کھجور کے جھاڑ کے ٹہنی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دیا، لیکن مسجد میں پڑی ہوئی تھی وہ چیز۔ تو ایک مرتبہ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے خطبے کے دوران رونے کی آواز سنی، سسکیاں سنی، پلٹ کر دیکھا کوئی رو نہیں رہا ہے، لیکن یہ رونے کی آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوران خطبہ ممبر سے اترتے ہیں اور اس ٹہنی کے پاس جاتے ہیں اور اس پر اپنا ہاتھ رکھ کے تھوڑی دیر کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد رونے کی آواز چلی جاتی ہے، پھر ممبر پر آ کر چڑھتے ہیں۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے تھوڑی دیر کے لپٹ لیا تھا، اس کے بعد اسے چھوڑا، پھر ممبر پر آ گئے اور اس کے بعد کہا کہ اگر میں اتر کر اسے نپٹتا نہیں تو قیامت تک روتے رہتا تھا، قیامت تک وہ چیز روتے رہتی تھی۔ تو جانور تو دور بات چھوڑیے، جمادات کا تعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دیکھیے، اللہ اکبر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رحم کرم سب پر چھایا ہوا تھا، سب پر چھایا ہوا تھا۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے قرآن میں کہا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کی رحمت تھی جو اللہ نے تمہارے اندر ڈالی ہے، اگر یہ رحمت تمہارے اندر نہ ہوتی تو تمہارے لیے جان دینے کے لیے جو تمہارے ساتھ شہدائی جو تمہارے طرف آس پاس جمع ہو گئے، ان میں سے کوئی جمع نہیں ہوتا۔ یعنی تمہارے اندر اتنی نرمی، اتنا کرم، اتنا مہربان صفت اگر آپ کے اندر نہیں ہوتا تو یہ لوگ آپ کے آس پاس نہیں آتے۔ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ تمہارے اخلاق میں چوٹی کیا؟ اخلاق یہ ہے کہ تم انتہائی نرم آدمی ہو، تمہارے اندر نرمی ہے۔ اور اللہ نے قرآن میں کیا کہا؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو سارے لوگوں کے لیے، دیکھیے الفاظ نوٹ کریے، سارے لوگوں کے لیے، سارے وجود کے لیے، یعنی سارے عالموں کے لیے، نہ کہ صرف انسانوں کے لیے، نہ کہ صرف انسانوں کے لیے، نہ کہ صرف جنوں کے لیے۔ اللہ نے کہا رحمتن للعالمین، سارے عالموں کے لیے، جانور، جمادات ہے کہ نہیں، انسان، جن، سب پر آپ رحم دل ہیں، سب پر آپ رحم دل ہیں۔ اور اتنے نرم آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات میں اٹھتے، پانی پینا ہوتا تو اپنے قدم چپکے سے لگاتے، تیزی سے نہیں جاتے، تاکہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو لیٹے ہوئے ہیں وہ پریشان نہ ہو جائیں۔ ماں عائشہ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے پیر دبا کر چلتے کہ ہمیں ڈسٹرب نہیں ہوتا تھا، ہے کہ نہیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے ساتھ یہ سلوک۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی سے سلام کرتے، مصافحہ کرتے تو اپنا ہاتھ پہلے نہیں کھینچتے جب تک کہ وہ آدمی اپنا ہاتھ نہیں کھینچ لیتا، جب تک کہ وہ آدمی اپنا ہاتھ نہیں کھینچ لیتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ نہیں کھینچتے تھے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے ریشم کے کپڑوں کو چھوا ہے، میں نے ریشم کے کپڑوں کو چھوا ہے، عمدہ کپڑوں کو میں نے چھوا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے نرم ہاتھ میں نے کسی کو نہیں دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے کسی نرم ہاتھ کو میں نے کبھی نہیں دیکھا۔
انس بن مالک کہتے ہیں کہ میں نے 10 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی. کتنے سال؟ 10 سال میں نے محمد رسول اللہ کی خدمت کی. چھوٹا سا بچہ ہے, جب ان کی عمر بڑی مشکل سے 13-14 سال کی تھی, وہ کہتے ہیں کہ میں نے 10 سال خدمت کی, کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ڈانٹا نہیں, کبھی بھی کوئی چیز میں نے نہیں کیا تو پوچھا نہیں کہ کیوں نہیں کیا, کبھی کوئی چیز کہتے میں بھول جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ڈانٹتے نہیں تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کے ساتھ یہ سلوک کیا. ارے بھائی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک لڑائی کے بعد آتے ہیں, لڑائی کے بعد, بہت بڑی لڑائی کے بعد آتے ہیں. لڑائی کے دوران آدمی, آپ جانتے ہیں جو لڑائی جو ہوتی ہے, جو وار جو ہوتا ہے, آدمی کو ہے نا کہیں نہیں چھوڑتا, اس کے پوری طاقت کو کھینچ لیتا ہے, آدمی پوری دماغ لگانا پڑتا ہے. لڑائی کے بعد آ رہے ہیں, مسجد میں داخل ہو رہے ہیں, نماز پڑھ رہے ہیں, ایک وقت کی نماز پڑھی, 2 وقت کی نماز پڑھی, پھر صحابہ سے پوچھا کہ یہاں پر جو جھاڑو عورت دیتی تھی نا کہاں ہے وہ؟ صحابہ سے پوچھتے ہیں کہ جو مسجد کو جھاڑو دیتی تھی نا عورت, ہم بھائی ہماری کیا وقت, ہم کون ہیں؟ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم نوکر چاکر کے نام بھی نہیں جانتے. کون صفائی کرتا ہے جانتے ہیں, نام نہیں جانتے, ہم نے کبھی امپورٹنس دیا ہی نہیں. یہ ہمارا معاملہ ہے, جبکہ ہم کون ہیں؟ معمولی سے لوگ ہیں. یہ ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہیں, سارا عرب ان کے قدموں تلے ہے. یہ مسجد میں آتے ہیں, پوچھتے ہیں کہ یہ جو عورت جھاڑتی تھی, کالی کلوٹی حبشی عورت, کہاں گئی؟ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ قربان جائے آپ پر, ہم نے ضروری نہیں سمجھا کہ اس کے بارے میں آپ کو بتائیں. یعنی مر گئی, ہم نے دفن کر دیا ہے. مر گئی تھی, دفن کر دیا ہے. معمولی لوگوں میں سے اس کی کوئی کچھ نہیں ہے, وہ حساب میں نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے سے کہا ہلا آذنتمونی, تم نے بتایا کیوں نہیں؟ بولا کہ بتایا کیوں نہیں؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ, ہم نے کہا کہ بتانا چاہیے تھا نا, وہ بھی تو انسان ہے, وہ بھی تو کچھ کنٹریبیوشن ہے, وہ بھی تو کچھ ہے. بتایا کہ دلونی علی قبریہ, چلو بتاؤ اس کا قبر کہاں ہے. صحابہ لے کر گئے, بتایا کہ یہاں ہم نے دفن کیا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس ٹھہر کے نماز پڑھتے ہیں اور بہت دیر تک دعا کرتے رہتے ہیں. الحمدللہ, دیکھیے دفن کر دیا, پوچھنا بڑی بات تھی بھائی, پوچھ لیتے بڑی بات تھی. یہاں پوچھا نہیں, غصہ دکھایا, ڈانٹا ڈھپٹا, پھر وہاں گئے جہاں وہ دفن تھی. یہ سب کیا ہے؟ اپنے بزی شیڈیول میں یہ معاملہ ہے. اللہ اکبر. یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. آخری ایک واقعہ بتا کے اپنی بات ختم کرتا ہوں. بچوں کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جتنے محتاط اور جتنے جذباتی تھے بچوں کو لے کر کہ اللہ اکبر, نماز کا موقع ہے, اپنی نواسی کو لے کر نماز میں کھڑے ہوئے, نماز میں, جن کا نام تھا امامہ, نماز میں لے کر کھڑے ہوئے ہیں. اللہ اکبر. پیچھے نماز پڑھ رہی, پوری قوم پڑھ رہی ہے. رکوع میں جاتے ہیں, بچی کو چھوڑتے ہیں, رکوع کرتے ہیں, سجدہ کرتے ہیں, پھر کھڑے ہوتے ہیں, بچی کو اٹھا لیتے ہیں. بچی نہیں چاہتی تھی کہ نانا کو چھوڑیں, تو چاہتے ہیں کہ نانا کا پورا حق ادا ہو. نماز میں کھڑے ہوئے, وہ بچی کا نام تھا امامہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اٹھا کے نماز پڑھا. ایک بہت بڑے عالم ہیں جن کا نام تھا علامہ شوکانی رحمۃ اللہ علیہ. وہ ایک مرتبہ نماز کے لیے آئے, بڑی پگڑی پہنی ہوئی تھی, امامہ پہنے ہوئے تھے. رکوع میں گئے تو امامہ گر گیا, تو نماز میں انہوں نے امامہ پہن لیا, اور لوگوں کو معلوم ہوا تو لوگوں نے کہا کہ بھئی نماز میں کیا کر رہے ہیں آپ, نماز میں آپ امامہ اٹھا کے پہن رہے ہیں. تو امام شوکانی نے کہا کہ میں نے تو امامہ اٹھایا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم امامہ کو لے کے نماز پڑھے. انہوں نے کہا کہ میں تو امامہ اٹھایا ہوں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امامہ کو اٹھا کے نماز پڑھائے, تم لوگوں کو پتا ہے کہ نہیں پتا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کو لے کے نماز پڑھی ہے, کوئی معمولی بات نہیں ہے. اللہ اکبر. کہتے ہیں کہ کبھی کبھار میں نماز میں آتا ہوں, چاہت ہوتی ہے کہ لمبی پڑھوں, قرآن ہے لمبی پڑھوں, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز بھی ایسی ہوتی تھی, کم از کم 1 گھنٹہ فجر کا, 1.25 گھنٹہ فجر کا, ہے نا. اگر ہم لوگوں نے ایسا پڑھا تو لوگ مسجد آنا چھوڑ دیں گے, کہیں بھائی بہتر یہ ہے کہ ہم گھر ہی پڑھ لیتے ہیں. یہ کیا ہے, 1 گھنٹہ منیمم 1 گھنٹہ پڑھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کبھی کبھار میں چاہتا تھا کہ لمبی نماز پڑھوں,
اور میں کھڑا ہو جاتا ہوں اور اتنے میں مجھے بچے کے رونے کی آواز آتی ہے اور میں اس ماں کے بارے میں سوچتا ہوں جو اس بچے کو دیکھ بھال کر رہی ہوگی، اس کے دل میں کیا گزر رہی ہوگی، اور میں نماز مختصر پڑھتا ہوں، میں نماز مختصر کر دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ممبر میں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو چہیتے، ایک تھے حسن، دوسرے تھے اسامہ بن زید، دونوں بچے تھے، یہ دونوں آگے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اترتے ہیں، دونوں کو اٹھا لیتے ہیں اور ممبر میں چڑھتے ہیں، ایسے رکھ کے خطبہ دیتے ہیں۔ ہمارا معاملہ ہے کہ چھوٹا بچہ مسجد میں آ گئے تو چیخ پکار امام صاحب کا ہے نا، اگر چھوٹا بچہ پہلے صف میں کھڑ گیا تو امام صاحب کہتے ہیں پیچھے جاؤ پیچھے جاؤ۔ اگر بچے مسجد نہیں گے جائیں گے کہاں جائیں گے؟ اپنے بچوں کو مسجد سے نکالنا چاہا، بچوں کو مسجد کو مت لاؤ، تو بچے جائیں گے کہاں؟ بہرحال یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ہے، یہ ہمارے معاشرے کا معاملہ ہے۔ بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک بچی تھی جن کا نام تھا ام خالد۔ یہ جو بچی تھی، ان کے والد جو تھے یہ ابیسینیا میں ہجرت کے لیے گئے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے زمانے میں حبشہ کے لیے 2 مرتبہ ہجرت ہوئی، ہم جانتے ہیں۔ تو یہ بچی حبشہ میں رہی، وہاں پر اس کی پرورش ہوئی، ان کی والدہ وہیں وفات پا جاتی ہے، اور حبشہ میں پوری دقتوں کو جھیل کر جب ان کے والد صاحب آئے تو یہ بالکل چھوٹی بچی تھی جنہیں وہ واپس لاتے ہیں، وہیں پیدا ہوئی تھی، حبشہ کا ماحول دیکھا تھا، بعد میں وہ مدینہ آ گئی۔ ایک مرتبہ ہوا یہ کہ مال غنیمت میں ڈھیر سارا مال آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو تقسیم کی۔ انشاءاللہ ہم ایک مجلس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت پر گفتگو کریں گے انشاءاللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت۔ اب اس میں بتائیں گے کہ دنیا کے جتنے بڑے بڑے سخاوت دان ہیں سب یہاں پر پانی مانگے ہے نا، ان کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں، مال غنیمت تقسیم کرتے ہیں، ایک چادر بچ جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے پوچھتے ہیں کہ یہ چادر میں کسے دوں؟ بعض صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ ان کا جہاد میں بڑا کنٹریبیوشن ہے، یہ ہیں وہ ہیں، انہیں دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، میں اس چادر کو ام خالد کو دینے والا ہوں۔ ام خالد کون ہے؟ وہ بچی جو مجلس میں بھی نہیں ہے، وہ چھوٹی سی بچی جو حبشہ سے آئی تھی، اپنے والد کے ساتھ گھر میں ہے، وہ مجلس میں بھی نہیں ہے، نہ وہ والد صاحب مجلس میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے یاد ہے؟ یہی بہت بڑی بات ہے، یاد رکھنا خود بہت بڑی بات ہے۔ اس موقع پر اللہ اکبر مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اس موقع پر کہا کہ میں اس چادر کو ام خالد کو دینے والا ہوں، جاؤ ام خالد کو لے کر آؤ۔ بعض صحابہ مجلس سے دوڑے، سیدھے ام خالد کے والد کے گھر میں دستک دی، تو ان کے والد نے دروازہ کھولا تو انہیں کہا گیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آپ کی بیٹی کو یاد کیا گیا۔ ان کے والد کے پیر ہلنے لگے، پیروں تلے زمین نکل گئی، خوشی سے انہیں سانس لے رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یاد کیا، کیا معاملہ، کیا ہو گیا؟ کہا کہ فوراً اپنی بیٹی کو لے کر آ جاؤ۔ وہ جو بیٹی کھیل رہی تھی اسے پکڑتے ہیں، اسے پاؤڈر ووڈر لگا کے تیار کر کے دوڑ رہے ہیں، لے کر آ رہے ہیں چھوٹی سی بچی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں۔ ایسی مجلس جہاں پر سردار آتے ہیں، ایسی مجلس جہاں پر جبرائیل آتے ہیں، ایسی مجلس جہاں پر قرآن نازل ہوتی ہے، وہاں پر اس بچی کو عجیب، وہ باپ کا سینہ فخر سے چوڑا ہو گیا، خوشی سے پھولے نہیں سما رہے تھے، دوڑتے ہوئے آ رہے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچی کو پکڑا، بچی کو بازو رکھا، اس کے بعد اس چادر کو اٹھایا، اس بچی پر ڈالا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ خود اپنے تعلق سے کہتے ہیں انا افصح العرب، اے لوگو میری عربی زبان سب سے فصیح تر ہے، مجھ سے فصیح زبان بولنے والا کوئی نہیں ہے۔ وہ اس لیے کہ کہیں شعیب والوں نے جیسے شعیب علیہ السلام کے ساتھ کہا یا شعیب ما نفقہ کثیرا مما تقول، اے شعیب تم جو بولتے ہو پتہ ہی نہیں، معلوم ہی نہیں ہمیں، سمجھ میں نہیں آتا، ایسا کہیں تم لوگ نہ کہہ دو، اس لیے کہتا ہوں میں بنو سعدیہ کی زبان بولتا ہوں، فصیح ترین زبان بولتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری تاریخ میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی غیر عربی لفظ بولا ہی نہیں، کبھی غیر عربی بات کیا ہی نہیں ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ عربی ہی بولتے تھے. ہم لوگ کیا بولتے ہیں؟ ہم لوگ اردو ہے نا یہ زبانیں بولتے ہیں. ہماری زبان عربی. یاد رکھیے آپ چاہے جو بھی بول لیجئے, آپ مسلمان ہیں تو آپ کی زبان کیا ہے؟ عربی ہے. آپ کو عربی میں بولنا ہے. آپ عربی میں نہیں بول رہے, غلطی ہے خود. آپ کو عربی میں بولنا چاہیے. اس کے لیے آپ کو تیاری کرنی ہے. آپ نے کون سی زبان پڑھی؟ انگلینڈ کے جو ویگا بونڈز جو تھے ہے نا, انگلینڈ میں جو تھے نا, وہ جو جاہل قسم کے لوگ, ان کی جو زبان آپ بول کے فخر محسوس کرتے ہیں ہے نا. آپ جو زبان بولتے ہیں یہ اصل میں ایک بیماری کی وجہ سے اس کے الفاظ ایسے ہو گئے. ایک بلیک پلیگ آیا تھا, جا کے چیک کریے آپ ہسٹری. انگلینڈ میں بلیک پلیگ آیا تو اس کے بعد جو ہو گیا نا, وہ بلیک پلیگ کے بعد ہو گیا انگلش کا ہے نا. یہ زبان بول کے ہمیں بڑا فخر محسوس ہوتا ہے. اور ہم پڑھتے کیا ہیں؟ LKG سے شروع ہو گیا, 2 سال وہاں, اور اس کے بعد 12 سال +2 میں, 3 سال کالج میں. اس کے باوجود انگلش نہیں آتی ہماری یہ حالت. 17 سال گزر گئے, ٹھیک سے انگلش نہیں بول پاتے. آپ عربی کے لیے 1 سال دیجئے, 1.5 سال دیجئے, اس کے بعد دیکھیے عربی بڑی آسان زبان ہے. شروع میں تھوڑی دقت ہوگی, بہت ہی آسان زبان ہے نا. انگلش جیسی فولش زبان نہیں ہے, دوسروں سے بھیک مانگ کے بنی ہے. وہ 70% الفاظ کہاں ہے؟ چادر اٹھا کے بھیک مانگی ہے زبانیں. دوسرے اگر الفاظ نہیں ڈالتے تو زبان بنتی نہیں تھی. اس میں 10% عربی کا ہے, 10% الفاظ انگلش میں کس کے ہیں؟ عربی کے ہیں. ایڈمرال آپ کہتے ہیں, ہے کہ نہیں؟ وہ امیرل ہے. وہ ایسے بہت سارے الفاظ ہیں جو انگلش میں استعمال میں ہیں, جو اصل عربی کے ہیں. بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کبھی عربی کے علاوہ کوئی زبان نہیں بولے, اس بچی کے لیے چادر ڈال کے اس بچی کے جسم کو سنبھلتے ہوئے کہتے ہیں سنا سنا. یہ حبشی لفظ تھا, چونکہ لڑکی حبشہ سے آئی تھی اور حبشی الفاظ کو جانتی تھی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ اسے پوری خوشی دے. کہا سنا. سنا کا مطلب بہت خوبصورت ہے, یہ کپڑا تمہارے جسم میں بہت جچتا ہے, تمہیں بہت سہاتا ہے. یہ کہتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کپڑے کو مل رہے ہیں. اور وہ بچی جو شروع میں خاموش تھی, ڈر کے مارے, سب دیکھ رہے, جیسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا سنا کہا, وہ کھل گئی ہے نا. بچے ویسے ہی ہوتے ہیں نا شروع میں, اس کے بعد جو شرارتی ہوتی ہے لوگ توبہ کرتے ہیں ہے نا. تو یہ بچی کھل گئی. اب اس کے بعد وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی سے کھیل رہی ہے. ان کے والد نے کہا کہ کیا کر رہی ہو؟ کہا کہ چھوڑو, داڑھی چھ رہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم میں کھیل رہی ہے. کھیلتی کھیل گئی وہ بچی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہر نبوت تک پہنچ جاتی ہے. کسی نے نہیں پہنچا اب تک. ٹاپ کوالٹی ہائیلی سیکیورٹی ایریا کے پاس چلے گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہر نبوت کو ٹچ کر رہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں کہا. لوگوں نے کہا کہ کیا کر رہی ہو؟ معلوم بھی کہ کیا کر رہی ہو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں, چھوڑ دو. وہ بچی کھیل کے تھک گئی. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے چھوڑا. اس کے والد نے اس بچی کو لے کے گھر پہنچایا. اب بتائیے کون ہے دنیا میں جو ایسا رحم دل رکھتا ہو, ایسا نرم دل رکھتا ہو, ایسا معاملہ کرتا ہو؟ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. یہ ان کا رحم دل تھا, یہ ان کا معاملہ تھا لوگوں کے ساتھ. ہم ایسے نبی کے پیروں ہیں, کیوں نہ ہمارے اندر بھی اخلاق آئے, کیوں نہ ہم دوسروں کے لیے اپنے دل میں جگہ دیں. دشمنوں کے ساتھ بھی ہم رحم دل کا معاملہ کیوں نہیں کرتے؟ اگر ہم نے ان چیزوں کے بنیاد پر سوچنا شروع کیا تو ڈھیر سارے مسائل کا حل نکل آئے گا. اور یاد رکھ لیجئے, رحم دل وہی ہو سکتا ہے جو واقعی ہوشیار اور سمجھدار ہے. جاہل کو غصہ زیادہ آتا ہے, عقل مند کو غصہ کم آتا ہے. علم والے رحم دل ہوتے ہیں, جاہل جو علم نہیں رکھتے ان کے پاس کم ہی رحم دل ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں ہم جو بھی کہا جو بھی سنائے اس کے مطابق ہمیں عمل کرنے کی توفیق بخشے. ھذا باللہ توفیق وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. موضوع کے متعلق کوئی سوال ہے تو کریے گا انشاءاللہ. سوال کر رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز لمبی ہوتی تھی کہ مختصر ہوتی تھی؟ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے زمانے میں بڑی لمبی نماز پڑھتے تھے. مدینے میں آئے, شروع میں لمبی نمازیں ہوئی, بعد میں جب لوگوں کی تعداد زیادہ ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نماز کو مختصر پڑھنا شروع کیا.
اور لوگوں سے کہتے تھے کہ ابھی ابھی لوگ اسلام میں آئے ہیں، ہے نا، اس لیے آپ نماز مختصر پڑھیے۔ ایک صحابی تھے جن کا نام معاذ بن جبل تھا، تو لمبی نمازیں انہوں نے پڑھی تو لوگوں نے شکایت کر دی۔ معاذ بن جبل کو بلا کر پوچھا، فتان تم فتنہ کرنا چاہتے ہو؟ ڈانٹا معاذ بن جبل، کہا کہ مختصر پڑھو، تمہارے پیچھے یہ کھیتیوں میں کام کرنے والے ہیں، سارا دن کھیتیوں میں محنت کرتے ہیں، اگر تم لمبے لمبے رکعتیں پڑھو گے تو وہ تھک جائیں گے، اپنا کام کیسے کر پائیں گے؟ اس میں بھی دیکھیے رحم دل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے مد نظر نماز مختصر کرنے کا حکم دیا۔ تو اگر آپ کی مسجد میں زیادہ جنرل پبلک ہے، زیادہ لیبر ٹائپ کے لوگ ہیں، زیادہ محنت کرنے والے لوگ ہیں، جو کہ ہمارے مساجد میں عام طور پر ہوتا ہے، تو مختصر پڑھنا چاہیے۔ لیکن اس میں اگر ایسے بھی مسجدیں ہمارے معاشرے میں ہو جہاں پر رکعتیں لمبی پڑھی جائیں، ایک دو مسجدیں جو لوگوں کو معلوم ہو کہ بھائی یہاں پر نماز لمبی ہوتی ہے، ایسی مسجدیں بھی ہونا چاہیے، تاکہ جو لوگ لمبی پڑھنا چاہتے ہیں تو جا کے پڑھیں۔ جیسا کہ ہم سنتے تھے اور دیکھا بھی ہے، سعودی عرب کے اندر ساؤتھ میں ایک بستی ہے ابہا کے نام سے، وہاں پر ایک بہت بڑے امام ہوتے تھے، وہ فجر اشراق تک پڑھاتے تھے، فجر اشراق تک پڑھاتے تھے، اور ظہر کم از کم آدھا گھنٹہ، عصر آدھا گھنٹہ، مغرب ختم ہوتی تھی، عشاء کی اذان ہوتی تھی، اور عشاء کی نماز لگ بھگ 1 گھنٹہ تو پڑھاتے تھے، اور چند مہینوں میں پورا قرآن ختم کرتے تھے، مشہور تھے۔ اور تعجب آپ کریں گے ان کی مسجد ہمیشہ بھری ہوتی تھی، اور معلوم تھا لوگوں کو اس مسجد میں لمبی رکعتیں ہوتی، دور دور سے لوگ آتے۔ تو ایسی مسجد ہمارے معاشرے میں ہونے چاہیے جہاں پر رکعتیں لمبی ہوں، ہے نا، تو لوگوں کو معلوم ہو کہ بھائی یہاں پر آپ جائیں گے تو لمبی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ مختصر پڑھنا ہے تو ہیں ہماری مسجدیں، 10-15 منٹ والی تو بہت ہیں، فجر میں 8 منٹ والی تو بہت ہیں، چلے جائیے جہاں چلنا ہے نا، 1 گھنٹے والی بھی ہے، 1.25 گھنٹے والی بھی ہے، آدھے گھنٹے والی بھی ہے، تو آدمی فیصلہ کرے کہ وہ کہاں جانا چاہتا ہے اپنے وقت کے حساب سے۔ اب ایسا کرنا بھی بہت اچھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، جیسے دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ بقرہ پڑھتے تھے فجر میں، ثابت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ آراف پڑھتے تھے، وہ بھی لمبی سورت فجر میں۔ تو ایسا بھی ممکن ہے کہ آپ اعلان کریں کہ بھائی آئندہ ہفتہ پیر کا دن، منگل کا دن فجر میں ہم سورہ بقرہ پڑھیں گے، پوسٹرز لگا دیجیے، 10 دن اعلان کریے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ اس دن نہ آئے ہیں، ہے نا، جو ہے لمبی لمبی نہیں پڑھ سکتے وہ بولے کہ بھائی اس دن نہیں آئیں گے، باقی دن آئیں گے، اعلان پہلے سے ہی کر دیں تاکہ اس دن لمبی نماز پڑھی جائے۔ آپ یقین جانیے لمبی نماز پڑھنا اکثر لوگ پسند کرتے ہیں، اکثر لوگ پسند کرتے ہیں، جو واقعی سیریس ہوتے ہیں وہ پسند کرتے ہیں لمبی نماز پڑھانا۔ تو ایسے لوگ جمع ہو جائیں گے، جو مختصر پڑھنا چاہتے ہیں چلے جائیں وہ پڑھ لیں اپنے پاس، ایسا ممکن ہے، میں نے دیکھا ہے ایسا، مسجد میں اعلان لگا ہوا ہوتا ہے کہ فلاں فجر کو سورہ آراف پڑھی جائے گی، سورہ آراف پڑھی جائے گی، لوگ اپنا خیال رکھ لیں، جو آنا چاہے آئیں، جو نہیں آئے دوسری مسجد جانا چاہیں جا سکتے ہیں، پہلے سے اعلان ہوتا تھا، تو لوگوں کو معلوم ہوتا ہے کہ بھائی اس دن یہاں پر یہ سورہ پڑھا جائے گا، تو پھر وہ پڑھنے والا آدمی آئے۔ تو ایسا ہونا چاہیے، ایسا نہیں کہ بالکل ہمیشہ 8 منٹ والی، ہے نا، 10، ہمارا تو پورا یہی ہے، فجر جو ہے 15 منٹ کی ہے، 12 منٹ کی، زیادہ پڑھ لے تو امام صاحب پر ٹینشن ہو جاتے لوگ، ہے نا۔ اب یہاں ہمارے امام ہوتے کیا ہیں؟ جنہیں تجوید نہیں آتی، جو کہیں پر بھی سکہ نہیں چلتا، ہے نا، ان کے لیے اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں، وہ امام بنتے ہیں۔ جو کوالٹی کے لوگ ہوتے ہیں وہ امام بنتے نہیں، پتہ ہے کہ نہیں آپ کو، وہ امام بننا نہیں چاہتے، کیوں بنیں گے بھائی؟ کیونکہ آپ کی تنخواہ جو ہے نا ایک لاری میں لے کے جاتے ہیں لوگ، اتنی بڑی تنخواہ آپ دیتے ہیں 6,000-7,000 روپے، وہ کہیں کوئی امام بنیں گے؟ ہے نا، وہ جائیں گے وہ تو صلاحیت والے ہیں، کوئی دوسرا کام کر لیں گے۔ ہمارے معاشرے میں ہم نے اماموں کو کیا کیا ہے؟ اماموں کو غلام بنایا ہے تاکہ وہ نماز مختصر پڑھائیں، ہے نا، جلدی جلدی کام ہو جائے، وہ کچھ بولے جو ہم چاہتے ہیں۔ اماموں کو ہم نے کیا بنایا؟ امام نام دیا ہے لیکن انہیں غلام بنا کے رکھے ہیں، یہ تو ہمارا معاشرہ ہے۔ تو آپ کوالٹی امام لائیے جس کے پاس پراپر تجوید ہو، جس کے پاس قرآن پڑھنے کا انداز ہو، جس کا قرآن ہمیں سمجھ میں آئے تو مزہ آئے گا نا۔ جس کے پاس تجوید نہیں، جو قرآن کا طریقہ نہیں جانتا پڑھنا، نہ اسے قرآن سمجھ میں آتا ہے، یاد رکھ لیجئے قرآن سمجھ کر پڑھنے والا اور قرآن صرف رٹا مار کے پڑھنے والا، دونوں کے پڑھنے میں فرق ہے، اگرچہ کہ آواز اچھی ہو، پڑھنے کا طریقہ ہو، سب کچھ ہو، لیکن دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ سمجھ کے پڑھنے والے کی قرات الگ ہی ہوتی ہے، تلاوت الگ ہی ہوتی ہے۔ تو اگر آپ نے ایسے کوالٹی کا امام آپ نے لایا ہے، اسے آپ نے رکھا ہے،
تو اس کے پیچھے آپ نماز پڑھیں گے تو واقعی مزہ آئے گا. جس کے پاس تجوید ہی نہیں, بعض امام تو ہمارے ایسے ہیں ان کے پاس پہلے سے فکسڈ ہے, کیا پیر کے دن فجر کے لیے یہ صورت, منگل کے لیے یہ صورت, چہشمبے کے لیے صورت, یہ پچھلے 20 سال اسی میں چل رہے ہیں. اب وہ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں انہیں خود معلوم میں خود بخود آیتیں نکلتی ہیں, انہیں معلوم نہیں ہے, فکسڈ ہے آلریڈی. ظہر فکسڈ ہے, عصر فکسڈ ہے, اور اس کے بعد مغرب فکسڈ ہے, عشاء فکسڈ ہے, یہ پورے صورتیں فکسڈ ہیں. اس کے علاوہ کوئی دوسری صورت پڑھیں گے تو اٹک جائیں گے, پہلے سے فکس کیے ہوئے ہیں, ہے نا. یہ تو قرآن کے ساتھ توہین ہے. قرآن پورا قرآن ہے, پورے قرآن کو پڑھنا چاہیے. بہرحال ہمارے معاشرے میں ایسی مسجدیں ہونی چاہیے جہاں پر شغف رکھنے والے, لمبی تلاوت سننے والے جائیں نماز پڑھیں, اس میں کوئی قباحت نہیں. واللہ اعلم. مجلس ختم کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.